ابراہیم ہم میں نہیں اب جی. اور جس طرح اب سے اس کو پھر سارا سلسلہ اتنا پینفل ہے, مجھ سے تو بات ہی نہیں ہو رہی اس پہ, اور تو سوشل میڈیا پہ ہم کلپس دیکھ رہے ہیں سب, تو پلیز بڑے میری ریکویسٹ یہ کہ تھوڑا احتیاط سے ویڈیو بنائیں, کیونکہ ان کے گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے نہیں سینسٹائز اور نہ وہ کریں, پھر فارورڈ کر کے اس کے پیرنٹس کو بھیج رہے ہوں گے, تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا اپنی طرف سے بہت احتیاط کے ساتھ ویڈیو بنائیں. بالکل ایسے ہی, اور دیکھیں جو ہو گیا وہ ہو گیا, یہ حادثہ تھا اور ان کی زندگی میں بہت بڑا سانحہ ہے یہ. تو آپ اس سانحے کو کریت کے آپ کیا ان کے زخم تازہ کرنا چاہتے ہیں جو اس طرح کی ویڈیوز آپ بنا رہے ہیں؟ نکالا کیسے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ویوز بڑھ جائیں گے, لوگ دیکھیں گے کہ ایکسکلوسیو چیز ہے یہ, دیکھیں یہ. ایسا نہ کریں, آپ ایسا نہ کریں برائے مہربانی. ان کے دکھ میں ان کے غم میں برابر کے شریک ہوں, بس ان سے ہمدردی کا اظہار کریں, کیونکہ ان کے ساتھ جو گزرنی تھی وہ گزر گئی, اور اس بڑے سوالیہ نشان ہیں. بہت سوالات کیے جا رہے ہیں انتظامیہ سے, واٹر سیویج بورڈ سے, ٹاؤن جو آج گلشن ٹاؤن ہے ان کے جو ذمہ دار ہیں ان سے سوالات ہو رہے ہیں, لوکل باڈیز کا نظام کیسے چل رہا ہے اس پر سوالات ہو رہے ہیں. This is not the first and not the last. جی بالکل, شاپنگ سینٹر کے باہر گٹر کا ڈھکن نہیں تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کور کیا ہوا تھا, وہ ایک ٹریپ بنا ہوا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑے سوالات ہیں. کہ نادیہ نے جو بات کی ہے نا, ذرا سا جو ہے نا فیملی کے ساتھ آپ ہر چیز کو کمرشل بیسس پہ نہ دیکھیں, بالکل اس کو اتنا زیادہ. اچھا خیر, ہمیں جوائن کیا ہے گلشن کے ٹاؤن چیئرمین ہیں ڈاکٹر فواد صاحب. ڈاکٹر فواد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. مجھے بتائیے گا کہ وہاں سے کمپلینز ہی آئیں, یہ حادثہ تو ہوا اور گٹر کا ڈھکن نہیں تھا ایک شاپنگ سینٹر کے باہر گلشن میں, نیپا چورنگی, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک نظر کیا جا سکتا ہے جب ٹاؤنز موجود ہیں, جب لوکل باڈیز موجود ہے. حادثہ ہونے کے بعد بھی وہاں کوئی پہنچا نہیں, ریسکیو کا عملہ نہیں ہے, ٹاؤن نے رسپونڈ نہیں کیا, یہ کیا ہوا سر؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ٹاؤن کے رسپانس کی بات تو یہ کہ میں خود وہاں موجود تھا اور میں نے 1122 سے بھی رابطہ کیا. حادثے کے کتنی دیر بعد آپ موجود تھے سر؟ میں تقریباً جو ہے وہ آدھے پون گھنٹے بعد وہاں پہنچا تھا, لیکن اس سے پہلے جس وقت مجھے اطلاع ملی میرا خیال ہے اس کے آدھے گھنٹے میں آ گیا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ لیکن اس میں جو اہم چیز ہے جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے بہت اچھے پوائنٹ پہ بات کی. دیکھیے آج ہم ایک بات کر رہے ہیں بہت ہی افسوسناک واقعے کے بعد کہ جب ایک چھوٹے بچے کی جان چلی گئی ہے. یہ سارا بہت افسوسناک بات ہے. پاکستان میں 2025 کے سال کے اندر اگر ہم اختتام کے موقع پہ بھی آغاز سے اختتام پر یہی باتیں کرتے ہیں کہ بچے گٹر میں گر رہے ہیں, تو اس سے زیادہ شرمندگی اور افسوس کی بات نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز پر بات ہونی چاہیے کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ ریڈ لائن نام سے ایک منصوبہ بن رہا ہے, BRT کا ایک منصوبہ بن رہا ہے, اور یہ منصوبہ صرف اس ایک بچے کے لیے نہیں بلکہ پورے کراچی کے لیے سہانے رو بن گیا ہے. عملاً صورتحال یہ ہے کہ یہ کیونکہ جس وقت یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو یہ BRT کے حوالے ہو چکی ہے سڑک, اور BRT کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں پہ آئے دن نہ صرف یونیورسٹی کے بچے اور بچیاں زخمی ہو رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں, گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. آپ اس جائے وقوع کے اوپر جا کے دیکھیے, وہاں پہ سامنے بہت بڑا تالاب بنا ہوا ہے پانی کا, گڑھے پڑے ہوئے, روزانہ وہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں گرتی ہیں, لوگ زخمی ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس پر بات ہونے کی ضرورت ہے کہ کراچی کو جب اس طرح سے 14 ایجنسیوں کے تحت چلایا جائے گا, اور BRT جو 2020 میں شروع ہوا تھا منصوبہ اور جس کے ختم ہونے کا کوئی نام نہیں ہے, کہ جس کی وجہ سے آج یہ کراچی کے لیے میں اگر کہوں کہ موت کا کنواں بن گئی ہے مین یونیورسٹی روڈ, کہ جو کہ بہرحال 2019 میں بن گئی تھی اور ایک اچھی روڈ بن گئی تھی, اس کو پتہ نہیں کس کی وجہ سے اس حال کے اندر پہنچایا گیا ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور ایک چھوٹا بچہ بھی بیچارہ اپنی جان سے گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں, ایک سیکنڈ BRT کے, یہ تو دیکھیں ہمارا بڑی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ ہم پاکستان کے مسائل کی ہم بات شروع ہو جائیں گے, ہم تو اتنا اس کو میگنیفائی کر دیں گے. ایک واقعہ مجھے یہ بتائیں جناب, آپ کی جو مشینری ہے, کوئی ہے ایسا آفس آپ کا ہے ٹاؤن کا کہ اگر ایمرجنسی صورتحال ہو جائے تو وہ ٹیم آپ کی رش کرے, مشینری وہاں پر پہنچے جو بھی آپ کے پاس ہے؟ ایسا ہوا اس واقعے میں؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو ایک بات بتا دوں, جو آپ نے بات کی نا, ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, آپ اس پورے واقعے کو آئسولیشن میں لے ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کام ہو رہا ہے وہ BRT کے تحت ہو رہا ہے. KMC کی یہ سڑک ہے, KMC سے پرٹین کرتا ہوا وہاں پہ سیوریج سسٹم ہے جس کو واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن دیکھ رہا ہے. ٹاؤن کے تحت میں خود وہاں پہ موجود تھا. اس کے علاوہ ہم نے وہاں فوری طور پہ رابطہ کر کے 1122 کو بلوایا.
پھر اس کے بعد کوشش کی کہ کسی طریقے سے KMC کی مشینری وہاں پہ آ جائے, BRT کی مشینری آئے, جو بھی اس کی اونرشپ ایجنسی ہے. دیکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی جگہ ہے وہاں کا کوئی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جس کے پاس ہے وہی وہاں پہ کسی چیز کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. ہم نے وہاں پر فوری طور پہ جو K4 والوں کا مشینری تھی اس کو لے کر ایک ایکسکیویٹر لے کے وہاں پہ منگوایا, لیکن وہاں پہ جس کو کہتے ہیں کتنی دیر میں سر وہ آیا ایکسکیویٹر, کتنی دیر میں منگوایا آپ؟ مجھے سر یہ سمجھ نہیں آتی ہے, ٹاؤن چیئرمین آپ ہیں, اب آپ کو ہم نے لیا لائن پہ, مجھے تو آپ سے بھی میں ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اس پر ویسے, اور اپنے آپ سے بھی ایز اے شہری ہمدردی کا اظہار کر رہا ہوں. ہم ٹاؤن چیئرمین سے بات کر رہے ہیں اور وہ یہ ہر بات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار واٹر سیوریج کا ہے, یہ ہمارے انڈر میں روڈ نہیں تھی اس وقت. سر کس سے پوچھیں؟ آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میں ٹاؤن ناظم ہوں تو میرے یہاں خطرے کی کون کون سی چیزیں جو ڈینجرس سچویشن کریٹ کر سکتی ہیں, حادثے ہو سکتے ہیں, ان کو مارک کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو سیف رکھنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی مارک کی جو انہوں نے بات کی ہے, گٹر کا ڈھکن کب سے نہیں تھا سر؟ آپ کی کوئی ہے ایسی ٹیمز جو دیکھیں پروٹیکشن, باہر کے ملکوں میں کیا سائن لگا دیا جاتا ہے, اس کو آئسولیٹ کر دی جاتی ہے اس جگہ کو جہاں اتنا سا بھی کام ہو رہا ہو, تو یہ تو آپ کر سکتے تھے نا, آپ کو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تو دیکھیے اگر آپ میری بات اگر میں کرتا ہوں, ہمارے ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا عملہ, ہمارے منتخب نمائندے, میں خود وہاں پہ موجود تھا. لیکن جو آپ نے بہت اچھی بات کی, دیکھیے اسی پر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو BRT کا جو کام ہو رہا ہے یہ کہاں کا حادثہ ہوا تھا؟ یہ حادثہ خلا میں تو نہیں ہوا تھا, یہ حادثہ کسی جگہ پہ ہوا ہے, اس کی کوئی اتھارٹی ہوگی نا جو اس کی اونرشپ لے رہی ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کام. اچھا اس واقعے کو چھوڑ دیں ہاتھ سے, میں کہہ رہا ہوں کسی آپ کے گلشن ٹاؤن میں کسی گلی میں گٹر نہیں ہے. سنیں گلشن ٹاؤن میں گٹر کا ڈھکن اگر نہیں ہے کسی گلی میں, سر مجھے بتائیں آپ کا کوئی میکینزم سسٹم ہے کہ آپ کی ٹیم خود جا کے وہاں دیکھ لے گی کہ بھائی یہاں گٹر کا ڈھکن کیوں نہیں ہے, کوئی آئیڈینٹیفائی کرے گی واٹر سیویج کو, یا نہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا تعلق نہیں ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, 2-3-4 مہینے نہ ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی نہیں دیکھیں اس میں تو بڑا کلیئر چیزیں ہیں کہ جو سڑکیں ٹاؤن سے پرٹین کرتی ہیں, جو یوسیز سے پرٹین کرتی ہیں, اس کو یوسیز اور ٹاؤنز واٹر بورڈ کے ساتھ مل کے ان کے گٹر کے ڈھکن اور سیوریج کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جو عملاً صورتحال ہے اس پہ, بلکہ آپ یہ تو حادثہ ہوا ہے, حقیقت یہ کہ اس کے اوپر ایک بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کراچی کو جب آپ 14 ایجنسیز کے تحت چلائیں گے تو اس طرح کے حادثات, بلکہ اس سے بڑے حادثات ہوں گے کہ ایک رات میں کوارڈینیشن نہیں ہو پا رہی آپ کے کسی ادارے کی کہ یہاں پر کس کو آنا چاہیے. ہر آدمی اپنی مدد آپ کے تحت والی بات کر رہا ہے, جو کہ بہت شیم فل بات ہے اس وقت. اور میں ایک بات صرف نادیہ کی بات کو اس لیے کہ میرا سیفٹی سے خاصا کنسرن رہا ہے, میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے BRT کا, اس پہ بات ہونی چاہیے. ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے, 3 مزدور یہاں پہ حادثے کا شکار ہو کے انتقال کر چکے ہیں بغیر سیفٹی گیجز کی وجہ سے. اس پہ تو خیر ہم بات کریں گے سر, اس پہ بالکل اپنے شو پر بات کریں گے. اب یہ گٹرز کا کچھ علاج ہو سکتا ہے, یہ جو اوپن مین ہولز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے کچھ ایکشن لینا ہے اس ثانیے کے بعد؟ دیکھیں میں تو آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اوپن مین ہولز تو کراچی کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ مستقل ایک جد و جہد ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب تک یا تو یہ پورا مین ہولز کا نظام نہ بدلے گا, بس انفارچونیٹلی کہ سر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, آپ کے اختیار بھی نہیں ہے اور آپ کے مطابق اور حل بھی نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فواز صاحب, آپ نے وقت دیکھیں وہی بات آ گئی نا, وہی بات آ گئی آج کے شو میں بھی, وہی بات آ گئی کہ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. بھائی فواز صاحب کے پاس تھے.